واجب الاحترام سامعین، محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے فضائل اور مناقب کی حامل شخصیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خصوصی کمالات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے شمار اعزازات عطا فرمائے تھے۔ ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت خواجہ ابو طالب کے فرزند اور ان کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ولادت کے تقریباً 30 یا 32 سال بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نیک اور پارسا خاتون تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین قریشی اور ہاشمی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خواجہ ابو طالب وہ بھی قریشی ہاشمی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی قریشی ہاشمی خاندان سے تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلی خاتون تھی جن کا نکاح، جن کی شادی اپنے ہی خاندان یعنی قریشی اور ہاشمی خاندان میں ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بے شمار کتابیں اور بڑے بڑے رسائل موجود ہیں۔ چند باتیں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے ایمان لے آنے والے صحابہ کرام تھے ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انتہائی خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ فرماتے ہیں کہ سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے جو بچوں میں نام آتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بچے تھے کم عمر میں جو بچے اسلام لے آئے ان میں سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہے
کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی عمر 2 سال کی تھی، چونکہ خواجہ ابو طالب پر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو مالی طور پر کوئی مشکلات تھی، کوئی تنگی کی حالت میں تھے، تو ان کے خاندان کے ساتھ سب دوستوں نے بیٹھ کر، سب بھائیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ خواجہ ابو طالب کی جو اولاد ہے ان کی خود ہم سب مل کر کفالت کر لیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کے تھے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت اور پرورش کے لیے اپنے گھر بلا لیا اور ان کو اپنی زیر سایہ اپنی تربیت کے نیچے جو ہے ان کی کفالت فرمائی۔ یعنی ابھی 2 سال کے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی پرورش بھی کی، ان کی تربیت بھی کی اور ان کو دین کا علم اور دنیا کا علم بھی عطا فرمایا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری خصوصیت حاصل ہے۔ اور نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، توجہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو روایات میں آتا ہے، شاید میں پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی آپ میرے گھر کے اندر میرے بستر کے اوپر آرام فرما ہو جائے، سو جائے، اور میری یہ امانتیں اپنے پاس رکھ لیں، یہ فلاں فلاں شخص کے حوالے کر کے آپ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے میرے پاس آ جانا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے کہا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور اپنی امانتیں ان کے حوالے کی۔ دیکھیں جس شخصیت پر انسان کو اعتماد ہوتا ہے، انسان اپنی سب سے قیمتی چیز اسی کے سپرد کرتا ہے، اسی کے حوالے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امیر کہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ امانت دار سمجھتے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخصیت پر سب سے زیادہ اعتماد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے اپنی امانتیں اسی کے حوالے کی۔ اور آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ میں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امانتیں مکہ کے لوگوں کو سپرد کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نکل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنا مشکل سفر اور اکیلے تنہا وہ سفر کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مشکلات کا شکار رہے، سواری ان کے پاس تھی نہیں، اور دن کے اندر جو ہے وہ آرام بھی کیا کرتے تھے اور کسی جگہ چھپ جایا کرتے تھے، اور رات کے وقت جو ہے وہ مدینے کا سفر کیا کرتے تھے۔ سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے ان کے پاؤں کے اوپر چھالے پڑ گئے اور ان کے پاؤں جو ہے ان کے اوپر سوجن آ گئی، اتنی مشکلات کا سفر تھا۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو وہاں کچھ منافقین نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ اے علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر کو ساتھ لے لیا اور آپ کو آپ کی چونکہ حیثیت کم ہے، یہ منافقین کا قول عرض کرو، نقل کفر کفر نباشت۔ منافقین کہنے لگے کہ علی، آپ کی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی حیثیت ہے کم، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، وہی مکہ میں اکیلے چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو لے کر آگے، لہذا آپ کی حیثیت کم ہے۔ منافقین یہ کہنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوا اور رونے لگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، منافقین نے فلاں فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس بات میں جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، آپ میری تسلی کے لیے کوئی جملہ ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، علی، ایسی بات
ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری حیثیت میرے مقابلے میں، میرے برابر میں ایسی ہے جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی حیثیت تھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ہارون علیہ السلام بھی ان کے بھائی تھے اور انہی کی طرح ان کی مدد کرنے والے، تبلیغ میں، دعوت میں ان کا ساتھ دینے والے تھے۔ آپ کی حیثیت اے علی، آپ کی حیثیت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسا موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی کہ میں جلیل القدر پیغمبر اور سب نبیوں کا سردار ہوں اور آپ میرے دست اور بازو ہیں، آپ میری مدد کرنے والے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، تیرے اور میرے اندر فرق صرف یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل اور مناقب عطا فرمائے تھے، بہت سی خوبیاں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض روایات میں الفاظ آتے ہیں انا مدینۃ الحکم، انا مدینۃ الحکمہ، کہ اے علی میں حکمت کا، دانائی کا، میں علم کا شہر ہوں اور اے علی آپ اس شہر کا دروازہ ہیں۔ اور اسی کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ ان جیسا دانا، ان جیسا عقل مند انسان پوری تاریخ انسانیت میں ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَقَصَاهُمْ عَلِي، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فیصلے کی صلاحیت کسی انسان کو نہیں دی گئی۔ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی شخصیت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، ان کے پاس عدالت موجود ہے، ایک عورت روتی ہوئی اور اس کی چہرے سے خون اور آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچی۔ اتنے میں ایک پیچھے ہٹا کٹا شخص جو ہے وہ بھی اندر داخل ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین یہ عورت میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا لیکن 6 مہینے کے بعد اس نے بچہ پیدا کر دیا، لہٰذا یہ عورت زانیہ ہے، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، میرے حق کے اندر اس نے بددیانتی کی ہے، لہذا آپ اس کو سنسار کریں، اس کو رجم کریں، اس کے اوپر جو ہے میں الزام لگا رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ زانیہ ہے، 6 مہینے کے بعد اس نے بچہ پیدا کر دیا، لہذا یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عورت سے پوچھا کہ تیری شادی کو، تیرے نکاح کو کتنا عرصہ ہوا؟ عورت کہنے لگی کہ 6 مہینے سے کچھ دن زیادہ ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ سنسار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو شرعی سزا ان کے لیے یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر ان کو سب لوگوں کے سامنے ہلاک کر دیا جائے، یہ شرعی سزا ہے۔ آج اگر ملک پاکستان میں یہ سزا نافذ ہو جائے تو پورے ملک پاکستان کے اندر کبھی کوئی زنا کا اقدام نہیں کرے گا۔ آج جرائم کیوں زیادہ ہیں؟ کیونکہ شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں۔ خیر اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنسار کا فیصلہ فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے امیر المؤمنین اگر میں ایک بات کہوں اس فیصلے کے متعلق تو آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی آپ میرے بھائی ہیں، آپ بڑے ہیں، حکم کریں۔
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور حکمت اور دانائی ذرا دیکھیں. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو بھی جن باتوں کا علم نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اجاگر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ حمل کی کم از کم مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال. کتنے؟ 2.5 سال. اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن کہ بچے کی کم از کم دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. حمل اور دودھ دونوں کی مدت قرآن میں 30 مہینے یہ 2.5 سال، اور صرف دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ 2 سال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، ان دونوں آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے اور حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حمل کی کم از کم مدت، دونوں آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے اور دودھ چھڑانے کی کم از کم مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ عورت 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عورت زانیہ نہیں ہے. اس عورت نے جو بچہ جنم دیا ہے وہ اسی مرد کا ہے، کیونکہ حمل کی مدت قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 6 مہینے. تو 6 مہینے کے بعد اگر عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی زنا کا اور ثبوت نہ ہو تو اس کی وجہ سے زنا ثابت نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہ اس نے مدت تھوڑی کی ہے، اس نے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کر دیا، اس وجہ سے اس کے اوپر زنا ثابت نہیں ہوتا. کوئی اور اگر وجہ سزا زنا کی کوئی اور وجہ نہ ہو، کوئی اور شواہد نہ ہو تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہے اس کے زنا ثابت نہیں ہوتا. لہذا یہ عورت بری الذمہ ہے، اس کے اوپر زنا ثابت نہیں ہو سکتی. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنی تو ان کی بھی آنکھیں کھل گئی اور رو کر فرمانے لگے کہ میں اپنے اس فیصلے کو واپس لیتا ہوں، یہ عورت جو ہے اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت نہیں ہو سکتا. اور وہاں ایک جملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یوں فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر جو ہے وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا. کہ علی نے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ بھی کسی حد تک ٹھیک تھا کہ ان کی شواہد ان کے سامنے تھے، لیکن چونکہ قرآن کریم کی یہ 2 آیات ان کے سامنے نہیں تھی، ان کے ذہن میں نہیں رہی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو متوجہ فرمایا. اگر اسی فیصلے پر عمل ہو جاتا اور ایک بے گناہ عورت جو ہے وہ قتل ہو جاتی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی وجہ سے سنگسار ہو جاتی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ نے اتنا علم اور حکمت اور دانائی ان کو عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت عطا فرمائے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.